لرننگ ود نوما. میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرین نجم. لائیو لرننگ ود نوما کے سیشنز کا انیشیٹو نوما نے اس لیے لیا تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور نان اسٹوڈنٹس کو سبجیکٹ اسپیسیفک گائیڈڈ اینڈ ٹو دا پوائنٹ انفارمیشن ملے. جو آپ ہمارے اور انٹرویوز دیکھتے ہیں اور سیشنز دیکھتے ہیں ان میں آپ کو بہت جنرل انفارمیشن ملتا ہے. فار ایگزامپل سی ایس ایس پہ آپ 6 مہینے یا 8 مہینے کی تیاری لگائیں, اخبار پڑھیں, یہ جنرل بکس ہیں وہ پڑھیں. لیکن ان سیشنز کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ایک اسپیسیفک سبجیکٹ پہ وہ سارا انفارمیشن ملے گا, وہ ٹرپس اور ٹرکس ملیں گے that will make you succeed in that individual subject. فار ایگزامپل آپ نے یو ایس ہسٹری آپٹ کیا ہے, ہم آپ کے سامنے ایک ایسے فیکلٹی ممبر یا المنائی لائیں گے جو آپ کو اس میں وہ سارے ٹرکس دیں گے that they used for their success. ہم چاہتے ہیں کہ جو اسپائرنٹس ہو پورے پاکستان میں انہیں ان سیشنز کا ایک بہت فائدہ ملے. یہ سیشنز ہم ہفتے میں 2 دفعہ چلائیں گے. آدھے گھنٹے کے 40-45 منٹس کے سیشنز ہوں گے. ان میں ہم ایک فیکلٹی ممبر یا المنائی کے سامنے ایک اسپائرنٹ بٹھائیں گے. وہ اسپائرنٹ وہ سارے سوال پوچھیں گے that you have wanted to ask yourself. That aspirant will reflect your mind and the faculty and alumni will reflect all those guided tips and tricks that you need to succeed in that subject. So please make sure کہ آپ in sessions, you always tune into these sessions that will take place twice a week. یہ سیشنز لائیو چلیں گے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینلز پہ. آج ہمارے گیسٹ ہیں one of our most senior and special faculty members, Sir Faridullah Khan. I'm sure you all know him. Some people call him the god of current affairs. He has published books on current affairs and has helped publish our current affairs magazine. He has been a faculty member here at NOAA for over 10 years. NDU میں بھی لیکچرر ہیں and he runs a research center as well. So سر فرید کے لیکچر سننے کے لیے لوگ پورے ملک بھر سے آتے ہیں اور آج ان کے سامنے ہماری اسپائرنٹ ہوں گی فاطمہ شمس. So please stay tuned to get all the answers to your questions. اور ہاں اس سیشن کے دوران آپ اپنے سارے سوال چیٹ میں پوچھیں اور اینڈ کے لاسٹ 10-15 منٹس میں ہم آپ کے سوال خود سر فرید کو پوز کریں گے so that if any question is left unanswered we direct them to Sir Farid ourselves. So thank you. Thank you so much, Ms. Zareen. My name is Fatma Shams اور میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک CSS aspirant ہوں اور یہاں پہ سر سے آج وہ سوالات جو ایک CSS شروع کرتے ہوئے ایک اسٹوڈنٹ کے ذہن میں آتا ہے. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ سر واٹ از کرنٹ افیئرس؟ کرنٹ افیئرز ہر کسی نے اس کو اپنے انداز میں لیا ہوا ہے. اس کو خاصا کنفیوزنگ بنایا جاتا ہے. ایون FPSC بھی اس میں کنفیوزڈ ہے کہ کرنٹ افیئرز ہے کیا. کرنٹ افیئرز ایز پر رولز the events or the incidents of the past 1 year, maximum the past 2 years. اس سے زیادہ کرنٹ افیئرز نہیں ہوتا. لیکن ایسا ہو جاتا ہے کہ آج کل پچھلے 4-5 سال کے پیپرز ہم دیکھ رہے ہیں تو پک افیئر میں ہمیں کرنٹ افیئرز نظر آ رہا ہوتا ہے, IR میں کرنٹ افیئرز نظر آ رہا ہوتا ہے, جبکہ کرنٹ افیئر میں ہمیں پک افیئر نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم سمپلی بات کریں تو کرنٹ افیئر از دا ایشوز, دا ایونٹس, دا انسیڈنٹس آف دا پاسٹ 1 year ایٹ دا موسٹ. خواہ اس کو خواہ بڑھاؤ تو 2 years, اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. سو آئی ووڈ سے 1 year. خواہ نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے ٹو 2 years, اس سے زیادہ کرنٹ افیئرز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ نیشنل ایشو بھی ہو سکتا ہے, وہ انٹرنیشنل ایشو بھی ہو سکتا ہے, وہ اکنامک, وہ پولیٹیکل, وہ جیو اسٹریٹجک, وہ جیو اکنامک, وہ جیو سیکیورٹی, وہ ملٹری,
وہ ڈپلومیٹک, وہ ہیومن رائٹس, وہ کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے. سر جیسے آپ نے کہا کہ پاسٹ 1 ایئر کا اس کا ایک کم از کم انالیسس ہونا چاہیے. سر جو اسٹوڈنٹ جیسے اب میں سائنس بیک گراؤنڈ سے ہوں یا کوئی آرٹس بیک گراؤنڈ یا کوئی اوورسیز اسٹوڈنٹ ہے, کبھی پاکستان میں رہا ہی نہیں, سر وہ کیسے کرنٹ افیئر کو, مطلب نہ ہی یہ تو ہمارے ڈگری میں پڑھایا جاتا ہے, نہ ہی یہ کسی ڈگری کا ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے, وہ ہمیں خود سی ایس ایس کا لسٹ دیکھ کے پتہ چلتا ہے اچھا جی کرنٹ افیئر بھی ایک سبجیکٹ ہو سکتا ہے. تو سر ہم سی ایس ایس ایسپائرنٹ جب کرنٹ افیئر کا پیپر لے یا دیکھے سلیبس, فرسٹ اسٹریٹجی کیا کرے وہ سر, کیونکہ کرنٹ افیئر بذات خود ایک سمندر ہے جس میں سے ہم نے, اگر اس میں ہم چلے گئے تو سر مطلب اس کو بہت ہی ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ مانا جاتا ہے, جو اسٹوڈنٹ بعض اوقات اس میں ڈیویٹ بھی ہو جاتے ہیں یا ہٹ جاتے ہیں اپنے ٹاپک سے. تو سر فرسٹ اسٹریٹجی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک سی ایس ایس ایسپائرمنٹ کرنٹ افیئر کی ڈیلنگ کو کس طرح سے شروع کرے؟ دیکھیں, ہمارے ملک میں چونکہ آئی ایم دا پارٹ آف اکیڈیمیا, اکیڈیمک اسٹوڈنٹ ہوں, ریسرچر ہوں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, فار ایگزامپل ٹیک دا ایگزامپل آف قائد اعظم یونیورسٹی, سوشل سائنسز میں مانی ہوئی یونیورسٹی ہماری ہے. یو گو ٹو لمز, یو گو ٹو LSE, یو گو ٹو NDU, you go to Islamic University, you go to Peshawar University or any other good university across the country. سائنس کے سبجیکٹس میں تو کرنٹ افیئر کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ کوئی اس پہ پڑھ رہا ہو, وہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا. لیکن جہاں تک سوشل سائنسز کی بات ہے, اس میں بھی ایون سوائے IR کے سبجیکٹ کے علاوہ مزید کسی بھی ڈگری میں کرنٹ افیئر نہیں پڑھایا جاتا. تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ CSS کے ایسپیرنٹ کے لیے نارملی مشکل ہوتا ہے کہ اچھا کرنٹ افیئر بھی ایک سبجیکٹ ہے. کرنٹ افیئر ایک سبجیکٹ نہیں ہے, کرنٹ افیئر آپ کا کم از کم آدھا CSS ہے. یو ٹیک دا ایگزامپل آف ایسے پیپر, یو وڈ فائنڈ 3, 4, could be even 5 essays on contemporary issues. You take the example of Pak Affair, the minimum 60% of Pak Affair is contemporary issues based. Then you take the example of IR paper B, again it's contemporary. You take the example of everyday science, you take the example of even US history or other histories, you would find contemporary questions there. Perry, you have current affairs paper. تو کرنٹ افیئر خاصا واسٹ ہے, لیکن جتنا لوگوں نے اس کو ایک ہوا بنایا ہوا کہ یہ بہت زیادہ مشکل سبجیکٹ ہے, ٹرسٹ می اٹس ناٹ. ہاں لینتھی ضرور ہے, یہ اس کا ایک مسئلہ ہے کہ لینتھی ضرور ہے. دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ کیا ہے, دیٹ از کہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا سفٹنگ what to study and what not to study, یہ زیادہ اسٹوڈنٹ کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو ہم وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو وہ بتائیں کہ یہ چیزیں آپ نے پڑھنی ہے. فار ایگزامپل آج کل کئی سارے ٹاپک ہیں, فار ایگزامپل ایسے افغان پیس پروسیس کے ابھی جو نیگوسیشن ہو رہی ہے, اور پھر جو بائیڈن کا جو اپروچ آیا ہے وہ چیزیں تھوڑی سی وہ زیادہ کنٹمپریری ہے. لیکن اس کے بعد پھر جو پرانے ایشوز ہو گئے افغان پیس پروسیس میں, فار ایگزامپل لیٹس سے ٹرمپ کی ساؤتھ ایشیا پالیسی تھی یا FPAC پالیسی تھی وغیرہ, وہ پرانی ہو گئی ہے. تو اسٹوڈنٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں. تو ایک افغانستان میں انٹر ہو جاتے ہیں تو وہ ختم ہی نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اکانومی کا سبجیکٹ ہے یا ٹاپک ہے, تو اکانومی میں کون سے کوشچنز ایکسپیکٹڈ ہے. اکانومی میں نمبر 1 سرکولر ڈیٹ ایکسپیکٹڈ کویشچن ہے, ٹیکس ریفارمز ایک ایکسپیکٹڈ کویشچن ہے, جنرلی اکنامک پرابلمز آف دا کنٹری ایک ایکسپیکٹڈ کویشچن بنتا ہے. آج کل پازیٹیو اکنامک ٹرینڈ جو میں آج کل پڑھا رہا ہوں وہ ایک ایکسپیکٹڈ کویشچن ہے, چونکہ یہ ایشوز چل رہی ہیں, یہ کنٹمپریری ہے. تو اسٹوڈنٹ کو یہ سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, اور وہ خود نہیں کر پاتا. جو سینئر لوگ ہیں جو کرنٹ افیئر کے ساتھ ٹچ رہے ہیں, ان کو ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا آئیڈیا ہوتا ہے, تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو بتا سکیں. جی سر, جیسے سر آپ نے کہا کہ افغان پیس پروسیس آج کل ہمارا ایشو چل رہا ہے, یا جو ہمارا جو پریزیڈنٹ US کے الیکٹ ہوئے. سر اب میں اس کے اوپر میں ایک آرٹیکل سرچ کر رہی ہوں, میں اس میں بہت ڈیویٹ ہو جاتی ہوں. اب میں افغان پیس پروسیس کو ہسٹوریکل اسپیکٹ سے بھی جوڑ دیتی ہوں, اچھا یہ کہاں سے چلتا آ رہا ہے, یہ مسئلہ کہاں سے.
اب سر ہسٹوریکل یا پاسٹ انالیسس کی امپورٹنس کتنی ہوتی ہے کرنٹ سچویشن میں اس کو لنک کر کے؟ There is no issue in social sciences that does not have a background. ہر ایشو کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. بیک گراؤنڈ کے بغیر آپ کسی ٹاپک کو سر کتنا بیک گراؤنڈ میں دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹاپک کیا. فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کہ افغانستان میں دا ریوائول آف افغان طالبان ہے. فار ایگزامپل یہ ایک ٹاپک ہے, میں تم لوگوں کو پڑھاتا رہا ہوں. اب افغان طالبان کا ریوائول ہوا, اس سے پہلے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دا فال آف افغان طالبان 2001 اینڈ آنورڈ جو فال آف افغان طالبان ہوا, آپ وہاں سے شروع کر لیں. لیکن گیونگ جسٹ اے گلمس آف اٹ, کوئی بہت تفصیل میں جانے کی غلطی نہیں کرنی ہے. انٹروڈکشن کے بعد ایک پیراگراف دے دے کافی ہے, ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ ہسٹری میں آپ نے نہیں جانا کیونکہ وہ ایشو کنٹمپرری ہوتا ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے کہ انٹروڈکشن کے بعد بھی آپ یہ کر سکتے ہیں, اور ہر پوائنٹ میں یا ہر پیراگراف میں آپ کو اس پوائنٹ کا ایک کیا کہتے ہیں ایک بیک گراؤنڈ نظر آ رہا, تو آپ نے وہیں پہ ایک ہائی لائٹ کر دیا کہ یہ فار ایگزامپل سے میں کہتا ہوں کہ ملٹری ریسرجنس آف افغان طالبان کب سے شروع ہوئی ہے؟ 2004 سے. تو 2004 از ہسٹری نا. تو میں ملٹری ریسرجنس آف افغان طالبان پڑھا رہا ہوں, تو میں تو 2004 سے پڑھا رہا ہوں, تو میں نے وہ بھی مینشن کرنا ہے. پھر کنٹمپرری پہ بات کروں گا. میرے لیے کنٹمپرری زیادہ کیا ہوگا؟ 2014 آنورڈ بھی میرے لیے اب ہسٹری بن چکا ہے اس افغان طالبان ریسرجنس میں. اب کیا ہے جو دوحہ ڈیل ہوئی ہے, یہ سب سے بڑی ریسرجنس ہے. یو گیٹنگ دا پوائنٹ؟ تو آپ نے وہ کنٹمپرری پہ زیادہ فوکس کرنا ہے while giving a glance or referring to the similar kind of situations in the past. آپ صرف ریفر کریں گے, کوشچن کو بیس اس پہ نہیں کریں گے, آنسر کو اس پہ بیس نہیں کریں گے, ریفر کریں گے. لیٹ دا ایگزامینر نو دیٹ یو نو اباؤٹ دا پاسٹ ڈائمینشنز آف دا ٹاپک. آپ اس پہ زیادہ فوکس نہیں کریں گے. فوکس آپ کا کنٹمپرری ہوگا, فوکس کنٹمپرری ہوگا لیکن گیونگ اے گلانس ٹو دا بیک. تھینک یو سو مچ سر. سر ایک بہت ہی ایک کوشچن جو سب کے دماغ میں ہوتا ہے, نیوز پیپر پڑھنا. سر اب نیوز پیپر تو 10-11 پیجز کا ہوتا ہے. اب بھائی ہم نیوز پیپر پڑھنے بیٹھے تو ہمارے 5 گھنٹے لگ گئے. سر نیوز پیپر میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بھائی اس کا صرف ایڈیٹوریل پارٹ پڑھو, باقی چھوڑو, کوئی نہ پڑھو. سر آپ صرف یہ بتا دیں کہ نیوز پیپر میں ہم لوگ کون سی انفارمیشن گیدر کریں, اس کی اسٹریٹجی کیا ہو, فیکٹس اینڈ فگرس کون سے اٹھائیں, ریسورسز کون سے لیں, کیونکہ سر اس میں ریسورسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. سب کچھ میڈیا کی طرف سے یہ کہہ دیا, تو ان کی نام کوئی مینشن آپ بتا دیں کہ اسٹوڈنٹ کون سے سورسز کو اپنی فیکٹ بک میں یا اپنے ساتھ نوٹ ڈاؤن کرے نیوز پیپر سے. فاطمہ, آپ ہمارے انٹرویو جو پینلز ہوتے ہیں ان میں خاص سے سینئر ممبرز ہمارے ساتھ آتے ہیں ایکسکیوز می, جو انٹرویوز کنڈکٹ کرواتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے فورن سیکرٹریز ہمارے ساتھ رہے ہیں, ابھی چند دن پہلے ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان آئے تھے, انہوں نے انٹرویو کنڈکٹ کیے. اسی طریقے سے پاکستان آرڈینری اکاؤنٹ گروپ کے 3 ٹاپ سینئر موسٹ جو ہیں ان میں سے ایک ہمارے پاس انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں اسٹڈی میٹیریل کا بڑا ایشو ہوتا تھا, کتابیں نہیں ملتی تھیں. اب ایشو ان کے ساتھ یہ ایشو تھا. ہمارے آج کل کے دور کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایشو کیا ہے؟ انفارمیشن بے تحاشا ہے. آپ کو ہارڈ میں نیوز پیپر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, سافٹ میں سب کچھ آپ کو مل رہا ہے. آپ کے اراؤنڈ بے تحاشا انفارمیشن ہے. یہ پازیٹیو پوائنٹ نہیں ہے, یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے. جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جتنا یہ امپورٹنٹ ہے وٹ ٹو اسٹڈی, اس سے کہیں زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے وٹ ناٹ ٹو اسٹڈی. سو انفارمیشن کی برمار ہے مارکیٹ میں, اور ہمارا جو اسٹوڈنٹ بیچارہ ہوتا ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے ود دا آئیڈیاز وچ ہی اور شی شوڈنٹ پک. فار ایگزامپل لیٹس سے سول ملٹری ریلیشن آپ ڈسکس کر رہے ہیں, یور اپروچ شوڈ بی اے بیلنسڈ ون. آپ کا اوور ویلمنگ ٹلٹ ٹورڈز سویلینز یا اوور ویلمنگ ٹلٹ ٹورڈز ملٹری اسٹیبلشمنٹ نظر نہ آئے. فار ایگزامپل یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فارن پالیسی آف پاکستان, تو آپ اس میں پرابلمس کو تو ہائی لائٹ کریں گے, لیکن آپ کا جو وہ نیشنلزم فیکٹر ہے وہ نظر آنا چاہیے. پاکستان فرسٹ. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ پاک یو ایس ریلیشنز, اسٹرینڈ ریلیشنز, تو آپ کا آٹومیٹیکلی ٹلٹ ٹورڈز پاکستان ہوگا. پاکستان کے پرابلمس کو تھوڑا سا آپ کیا کہتے ہیں, یا ویکنیسز کو تھوڑا سا آپ ڈاؤن سائز کریں گے, مینیمائز کریں گے. یو ایس کے والوں کو آپ کیا کریں گے, بڑھائیں گے آپ.
یہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, یہ اخبار آپ کو نہیں سمجھا پاتا, یہ آپ کو میگزین نہیں سمجھا پاتا. تو اسی لیے سی ایس ایس کے لیے میرے خیال میں گائیڈڈ اسٹڈی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تو کہنے کی کوشش نہیں کروں گا کیونکہ کتاب میری ہے, میگزین میرا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, لیکن صرف ایز این ایگزامپل. فار ایگزامپل میں نے کتاب لکھی ہے تو میں نے کتاب میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا ہے. کرنٹ افیئر کی میری کتاب ہے, کوالٹی وائز تو جو اسٹوڈنٹس مجھ سے پڑھ کے گئے ہیں وہ, کیونکہ آئی ایم اوپن ٹو آل, سب اس پہ کمنٹ بھی کریں گے, یوٹیوب میں بھی, فیس بک پہ بھی. تو جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ پازیٹیولی یا نیگیٹیولی کمنٹ کر پائیں گے, دے ہیو دیئر رائٹ ٹو کمنٹ. وہاں پہ میں نے ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا ہے. میگزین میں بھی یہی چیزوں کا میں نے خیال رکھا ہے کہ اسٹیٹ نیریٹو کا خیال رکھا جائے. آپ کا نیوز پیپر, فار ایگزامپل لیٹس سے میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دوں, ڈان از اے ویری گڈ سورس آف انفارمیشن ان پاکستان, لیکن ڈان بہت سارے ایشوز میں وہ کیا ہو گیا ہے, بہت زیادہ لبرل ہو گیا ہے. میں ایک کوٹڈ لبرل کہہ رہا ہوں. فار ایگزامپل وہ کشمیر بیسڈ جو جہادسٹ موومنٹس ہیں, کشمیر بیسڈ جو فریڈم اسٹرگل موومنٹ ہے, اس کو وہ کیا کہتا ہے, ملیٹنٹس کہہ رہا ہے, ٹیررسٹ کہہ رہا ہے. اب اگر میرا اسٹوڈنٹ یا سی ایس ایس کا اسٹوڈنٹ پیپر میں یہ لکھ لے تو وہ تو کسی صورت میں پاس نہیں ہو سکتا. یو گیٹنگ دا پوائنٹ نا. تو نیوز پیپرز میں انفارمیشن وائز ڈان از اے ویری گڈ سورس, اینڈ سو از ایوری ادر نیوز پیپر. ہر نیوز پیپر کے ساتھ اچھے رائٹرز ہمیشہ ہوتے ہیں, 2-3 وہ الگ کہانی ہے. ایڈیٹوریل بورڈ ہر کسی کے پاس اچھا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ اسٹیٹ نیریٹو کا خیال رکھ رہے ہیں کہ نہیں. سی ایس ایس کا جو کرنٹ افیئرز ہے وہ نیوز پیپر کا کرنٹ افیئرز نہیں ہے, وہ اسٹیٹ نیریٹو کا خیال رکھتے ہوئے کرنٹ افیئرز ہیں. تو وہ ہم کر رہے ہیں یا کوئی دوسرا میگزین یا کتاب کر رہا ہے, یا کوئی رائٹر کر رہا ہے, یا کوئی اکیڈمی کر رہی ہے, یا کوئی بھی کر رہا ہے, اس سے اسٹرکچر لیں اور پھر انفارمیشن اگر وہ چاہتے ہیں تو ٹو اسٹے ڈفرینٹ فرام دا ریسٹ, پھر بقیہ انفارمیشن وہ کلیکٹ کرتے جائیں. لیکن بائی دا وے دیر آر ویری گڈ سورسز آف انفارمیشن. فار ایگزامپل وال اسٹریٹ جرنل, دا اکانومسٹ, فورن پالیسی میگزین, دا فورن افیئرز, یہ انٹرنیشنل. لوکل میں ایپری بہت اچھا سورس ہے, فورن کیا کہتے ہیں ISS انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اچھا وہ سورس ہے. ڈان ایک اچھا سورس ہے, فرائیڈے ٹائمز ایک اچھا سورس ہے, مینی مور ان پاکستان. لیکن پرابلم یہ ہے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ ڈیویٹ ہو جاتا ہے, وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, اور اس کا بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تھوڑا سا نا, کیونکہ ٹائم کم ہے, پڑھنا بہت ہے. تو سی ایس ایس ریلیٹڈ مٹیریل جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے پہلے وہ پڑھیں, لیکن اس میں بھی ایک سٹینڈرڈ بنائیں. کسی ٹیچر کو سن لیا کہ ہی اور شی از گڈ, یا کسی رائٹر کو ایک آدھا لیکچر اس کا کیا کہتے ہیں آرٹیکل پڑھ لیا اور پتہ چلا کہ اس بندے میں کمپیٹنس ہے, کیا کہتے ہیں وردی انف ٹو بی فالوڈ اور ٹو بی ریڈ اور ٹو بی لسنڈ ٹو. تو ایک بار آپ نے جس کو ٹچ کر لیا تو پھر اس کو بلائنڈلی فالو کرتے جاؤ. ٹھیک ہے, یہ اپروچ اسٹوڈنٹ کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. جی جی سر, یہ جو میرے خیال سے جو باتیں یہ بہت امپورٹنٹ, کیونکہ بینگ اے سی ایس ایس اسپائرنٹ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اسٹیٹ نیریٹو کو خیال رکھنا چاہیے, ہمیں یہ ورڈز یوز کرنے چاہیے, یہ نہیں یوز کرنے چاہیے. جی جی. تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ گائیڈنس از دا کی. Guidance in every walk of life. It's not only CSS or current affairs. In every walk of life you need guidance. Guidance کے بغیر آپ wayward ہوتے رہیں گے. تو guidance is very important. CSS میں اسپیشلی جب آپ نے 6 مہینے میں یا 5 مہینوں میں یا 4 مہینوں میں یا 1 سال میں 12 پیپرز تیار کرنے ہیں, آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ٹرسٹ می, جو لوگ CSS کے پروسیس سے گزر رہے ہیں, آپ خود گزر رہی ہیں, کہ جنہوں نے پورے 16 سال میں یا 16 ایئر ایجوکیشن میں جتنا پڑھا ہوتا ہے اس سے زیادہ وہ پڑھ لیتے ہیں ان 6 مہینوں میں. تو وہ اگر کنسنٹریٹڈ اسٹڈی نہ ہو تو پھر وہ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, تو گائیڈنس از نیسیسری. سر نوٹس میکنگ پہ کیا بولیں گے, کیونکہ سر اب میں خود ایگزام بھی 2021 آنے والا ہے, جس طرح اور لوگ بھی ہیں. اس ٹائم پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار تم اپنے نوٹس دے دو مجھے کرنٹ افیئر کے, مجھے تم بک دے دو کرنٹ افیئر کی. تو سر کسی اور کی کرنٹ افیئر کی بک لینا, کیونکہ وہ آپ کی والی مارکیٹ میں وہ چیز تو چل رہی ہو رہی ہے, اور ایگزام ہمارا ہے کمپٹیشن کا. میرے پاس بھی وہ 8 پوائنٹس ہے, میری دوست کے پاس بھی وہ 8 پوائنٹس ہے. وٹ میکس می ڈفرنٹ
اور what makes my paper different from her. سر نوٹس میکنگ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, پرسنلی ہونی چاہیے یا نہیں, یہ ہمیں شیئر کرنی چاہیے؟ دیکھیں what is common irrespective of the quality of the points or the answer, جب ایک بار وہ کامن ہو گیا تو اس نے اپنے ورتھ کو گرا دیا, یہ تو شور ہے. اب وہ میری کتاب ہو, میرا لیکچر ہو, کسی اور کا لیکچر ہو, یہ باتیں تو ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ شوڈ بی اسمارٹ. کیسے؟ وہ اپنے یعنی میرے لیکچر کو یا میری کتاب کو یا میرے میگزین کو وہ اپنا بنا لیتا ہے. کیسے؟ ود ہز اور ہر لنگوسٹک اسٹائل, وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے فرام دا ریسٹ. دوسرا, ہر کوئی ظاہری بات ہے کچھ ایڈیشنز اینڈ اومیشنز کرتا ہے, وہ صرف ایک سورس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا, ساتھ ساتھ میں تھوڑے بہت ایڈیشنز اومیشنز اور جگہوں سے بھی کرتا ہے ٹو اسٹے ڈفرینٹ فرام دا ریسٹ. پہلی بات تو یہ جواب دوں کو. دوسرا, نوٹس میکنگ جو ہے, غلطی سے بھی جو اسٹوڈنٹس نوٹس میکنگ ان دا فارم آف فرام اے ٹو زی پورا لکھ لیتے ہیں, وہ نوٹس میکنگ نہیں ہے. نوٹس میکنگ کیا ہے؟ بلٹس فارم. نوٹ ڈاؤن مائی لیکچر or any other teacher lecture, note down my article or any articulist article in a bullet form in your own language. ایک وقت آئے گا جب آپ ان چیزوں کو دوبارہ گو تھرو کریں گی, اوور ویو کریں گی, تو آپ کے سامنے کیا ہوگا؟ صرف وہ پوائنٹس ہوں گے. تو اس وقت وہ پوائنٹس آپ کے اپنے ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے خود ایلیبوریٹ کرنے ہوتے ہیں. یو ہیو جسٹ دا پوائنٹ, دا بلٹ, and you would be developing or elaborating it in your own words, in your own the content. کیا کہتے ہیں آپ کے پاس جو ڈیٹا آپ نے کمپائل کیا ہوا ہے, تو بلٹ میں ڈیٹا کو کمپائل کرتے جاؤ اور پھر بعد میں خود اپنے اسٹائل میں, لنگوسٹک اسٹائل میں اس کو بلڈ کرتے جاؤ. لیکن ڈیٹیل میں اے ٹو زی لکھنے کی غلطی نہ کی جائے, ڈیٹا کو ریڈیوس کیا جائے ٹو دا بلٹس. آئی بلیو کہ کسی بھی ایگزام کے لیے سب سے اچھی تیاری کیا ہے؟ دا شارٹر دا بلٹس, دا بیٹر دا پریپریشن. بلٹس میں ہم کتنے پیجز کا مارجن, 4 پیجز کا آنسر ہونا چاہیے, کیونکہ سر کوشچن ہوتا تو 20 مارکس پہ. اب بلٹس بندہ کتنا لکھ لے کہ وہ اس کو کھینچ لے, اس کے 10 پیجز یا اس کے 15, مطلب آرگیومنٹیٹیولی کتنے ہیڈنگز ہونے چاہیے, کتنے نہیں ہونے چاہیے, اگر ہو تو اس کو کس طرح سے, اس کا کوئی رولز کوشچن کے ساتھ. مطلب سر بعض اوقات ہمارے کوشچن میں بھی اینڈ میں ایک چیز لکھی ہوتی ہے جو ہم موسٹلی اسٹوڈنٹ شاید اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں, ڈسکس, ایلوبریٹ, اینالائز, ڈفرینشیٹ. اس کا کوئی رول ہے آرگومنٹیٹیو بلڈنگ کے ساتھ؟ سر اس کا تھوڑا آپ نے 3 باتیں کہی ہیں, میں ایک ایک کا جواب دے دوں. نمبر 1, بلٹس کی جو میں نے بات کی ہے وہ پیپر کے آنسر میں بات میں نے نہیں کی ہے. میں آپ کی جو پریپریشن فار سی ایس ایس ہے, جو ڈیٹا کمپائلیشن آپ کر رہی ہیں اپنے لیے, میں بلٹس کی بات اس سٹیج میں کر رہا ہوں کہ آپ نے بلٹ میں چیزوں کو ریڈیوس کرنا ہے. تو آپ کے پاس اگر بلٹس ہوں گی تو آپ جلدی جلدی اس کو ریوائز کر پائیں گے. پیپر کے دوران ہر روز آپ کے 2 پیپر ہیں, آپ کے پاس اگر بلٹ شارٹ ہیں تو وہ 2 گھنٹے جو آپ کے پاس بریک ہے, اس 2 گھنٹے میں آپ بہت کچھ ریوائز کر لیں گے. میں ان بلٹس کی بات کر رہا ہوں, ایک. دوسرا, پیپر میں تو آپ نے کبھی بھی بلٹس میں آنسر نہیں کرنا ہے. نیور ایور آنسر یور کویشچن ان بلٹس فارم, کیونکہ ایگزام آپ کے پرسنالٹی ججمنٹ کا ہے کہ آپ کے پاس ایک کویشچن آپ سے پوچھا گیا ہے, اس کویشچن کو آپ آنسر کر رہی ہیں, اس آنسر میں آپ اپنی پرسنالٹی کو لوگوں کو یا ایگزامینر کو بتا رہی ہیں کہ ہاؤ کمپیکٹ از دا پرسن یو آر. اور وہ کیسے پتا چلے گا؟ فرام دا آنسر یو گیو, اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ان اے کمپلیٹ ایلیبوریٹڈ فارم. دوسری بات آپ نے یہ پوچھی کہ کتنے پوائنٹس ہونے چاہیے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل, مائی اسپیڈ رائٹنگ از سلو, بٹ آئی نو کہ آئی کین پلے اپان ورڈس. آئی ہیو کمپیریٹیولی, فار ایگزامپل, میں یہ کلیم نہیں کر رہا ہوں, صرف ایگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں کہ انالیٹیکل اسکلز مجھے لگتا ہے کہ میرے کمپیریٹیولی بہتر ہے. میرا ویک پوائنٹ کیا ہے؟ میں زیادہ لکھ نہیں سکتا. تو ہر کسی کی اپنی اسٹرینتھ ہے. اب آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ فار ایگزامپل, آپ 35 منٹس میں 20 پوائنٹس بتا سکتی ہیں, 6-7 سائڈز, 8-9 سائڈز آپ لکھ سکتی ہیں. میں اتنا نہیں لکھ پاتا, 4-5 سائڈز لکھ پاؤں گا. تو وہ تو ویری کرتا ہے فرام انڈیویجول ٹو انڈیویجول. تو آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, میری اسٹرینتھ کیا ہے؟ ہر کسی کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ ہو کہ یہ میری, اگر میری لینگویج اسٹرینتھ نہیں ہے تو پھر میں نے
नंबर ऑफ पॉइंट्स को बढ़ा के स्ट्रेंथ बनानी है, क्योंकि यू हैव टू गेट मार्क्स. मार्क्स आर टेकन नॉट गिवन. मार्क्स लिए जाते हैं, दिए नहीं जाते. यू कन्विंस द एग्जामिनर टू गिव यू मार्क्स. या तो आप लैंग्वेज से करेंगे, या जिसको हम कंटेंट कहते हैं, या आप कंटेक्स्ट से करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट से करेंगे, आपने कितने सारे पॉइंट्स दिए, ये दोनों के मिक्सचर से करेंगे. ठीक है, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके पास 35 मिनट्स में कितना लिख सकती हैं. एक तो आप वो करेंगे. दूसरा, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट को अच्छे तरीके से एलेबोरेट करके, अब मैं रिवीजन क्लासेस चंद दिन में लेने लगा हूँ, तो मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे एक लेक्चर है भी, हाउ टू आंसर अ क्वेश्चन. ये जो आपने कुछ वर्ड्स पूछे कि एलेबोरेट है, एलुसिडेट है, एक्सप्लेन है, अब सिंपल वर्ड्स है, बस एलेबोरेट कर दो, एक्सपैंड कर दो, 10-12 पॉइंट्स दे दो. लेकिन अगर क्रिटिकली एवेल्यूएट की बात आ गई, एनालाइज की बात आ गई, तो आपने सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता. एक्सप्लेन करके ये पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, फिर उसके प्रोस एंड कॉन्स, कॉज एंड इफेक्ट, वो जो भी पूछा गया है आपने वो करके उसके मुताबिक पॉइंट को प्रूव करना है, आपने उसका स्टांस लेना है. तो हर क्वेश्चन का डिमांड डिफरेंट होता है. एक लफ्ज आपके पूरे क्वेश्चन को अपने अंदाज में स्ट्रक्चर कर लेता है. फॉर एग्जांपल, एक्सप्लेन इज डिफरेंट, एलेबोरेट उसी में फॉल करता है, एलुसिडेट उसी में फॉल करता है. लेकिन एनालाइज, क्रिटिकली एवेल्युएट, फिर उसमें आर्ग्यूमेंटेशन आ जाती है. उसमें फिर आर्ग्यूमेंटेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, आर्ग्यूमेंटेशन आ जाती है. आपने फिर वो देखना है. सर, आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है जैसे ये करंट अफेयर कुछ ज़्यादा टेक्निकल. ये सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नहीं है, ये हर सब्जेक्ट के लिए है. अच्छा. दिस इज नॉट ओनली फॉर करंट अफेयर्स, दिस इज फॉर एवरी सब्जेक्ट. असल मसला हमारे स्टूडेंट्स का ओवरऑल क्या है, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ. आई एम अ स्टूडेंट, वी ऑलवेज शुड रिमेन स्टूडेंट. एकेडमिकली एकेडमिक राइटिंग हमें नहीं सिखाई जाती. जी सर. आपकी स्कूलिंग हुई है, आप कॉलेजिंग आपकी हुई है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं, आप डॉक्टर हैं. मैं आईआर का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ. हमें किसी ने नहीं सिखाई हाउ टू राइट. एकेडमिक राइटिंग हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोगों को करनी आती ही नहीं है. तो ये अगर चंद वर्ड्स, एलेबोरेट, एलुसिडेट, एक्सप्लेन, एनालाइज, एवेल्युएट, अगर ये अल्फाज पे बच्चों ने खुद भी थोड़ा बहुत काम किया तो वो ट्रस्ट में वो बहुत कुछ सीख जाएंगे. ये सर, करंट अफेयर्स में ज़्यादातर ये जो फिगर्स से खेलना होता है, ट्रिलियंस, बिलियंस, सर ये कैसे हम लोग इसको मेमोराइज करें? या तो सर करंट अफेयर में हम इसको एनालिसिस का समझे पेपर या फैक्ट एंड फिगर्स के बाद हम नहीं समझ पाते कि यार इसमें हम लोग फैक्ट एंड फिगर से इसको प्रूव करें या हम अपना ओपिनियन दे के इसको प्रूव करें. इसका बैलेंस कैसे रखें पेपर में? मेरे अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल पूछते रहते हैं और मैं फिर उनको कहता हूँ कि आप मेरी ही फिगर्स मुझे कोट कर दो थोड़े से डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स. लेट्स से मैंने 1 बिलियन का है तो आपने 1.5 कह दिया तो मुझे याद नहीं होगा. जी. मुझे याद नहीं होगा. फिगर्स थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन रिमेंबर, if you're quoting figures, you have to quote the source. अगर आप फिगर कोट कर रही हैं या आप एक इवेंट कोट कर रही हैं तो आपने सोर्स कोट करना है. फॉर एग्जांपल, इट्स इकोनोमेट्रिक्स, इकोनॉमी इशू है, इकोनॉमी बेस्ड टॉपिक है, तो आपने क्या कोट करना है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, IMF को, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को, वगैरह वगैरह. आप उनको कोट करेंगी. फिगर्स जो भी हैं, अगर थोड़े, हाँ, मिलियन को बिलियन आप नहीं बना सकती जी. लेकिन अगर 500 मिलियन के बजाय आपने 550 मिलियन कर दिया थोड़ा बहुत, तो एग्जामिनर आपको कभी भी उस पर पेनलाइज नहीं करेगा सिवाय ऑब्जेक्टिव के. सिवाय ऑब्जेक्टिव के अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपने फिगर कोट किए थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए, दे वुड नॉट पेनलाइज यू फॉर दैट. लेकिन आपने सोर्स कोट करना होगा. सो फिगर्स आर इम्पोर्टेंट, लेकिन फिगर से उसको बम्बार्ड ना करो, सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करो और फिर फिगर को सपोर्ट कर दो विद द सोर्स. तो सर ये फिगर्स को हम लोग किस तरह से इसका फॉलो अब जरूरी है? मैं रोजाना फॉर एग्जांपल आजकल हमारा कोविड का इशू चल रहा है तो मैं रोजाना डेट टूल देखूं, भाई आज पाकिस्तान में इतनी डेट हो गई, मैं नोट करूं, कल नोट करूं. तो सर ये किस तरह हम नो वन कैन डू दैट.
دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ ڈیلی بیس پہ سارے چیزوں کو فالو کر رہے فالو اپ کر دیں ان کا اور پھر وہ سارے یاد بھی رکھیں. فار ایگزامپل آئی ایم دا ٹیچر آف کرنٹ افیئرس فار دا پاسٹ آلموسٹ 11 ایئرز. آئی ایم انیبل ٹو ڈو دیٹ. کئی ساری چیزیں میں اپنے اسٹوڈنٹ سے سیکھ رہا ہوتا ہوں, تو دیٹس ناٹ پاسبل. ہاں یہ ضرور ہے کہ بیسکس آپ کے پاس ہو, اوور آل ایک کمولیٹو ڈیٹا آپ کے پاس ہو. پھر آپ نے فار ایگزامپل لیٹ سے میں ابھی تک کووڈ کا ٹاپک جو پڑھاتا رہا ہوں وہ کب کون سے ڈیٹا پہ پڑھاتا رہا ہوں, فرام مارچ 2020 ٹل جون اینڈ 2020, کیونکہ بقیہ جو ڈیٹا ہے وہ ایک کمولیٹو فارم میں سارا نہیں آیا ہوا. تو ہر روز نہ تو آپ فالو کر سکتی ہیں نہ فالو کرنے کی غلطی کرنا, ورنہ پھر آپ پڑھیں گی کیا. آپ نے صرف کرنٹ افیئر تو نہیں پڑھنا, آپ نے تو بقیہ سبجیکٹ بھی کور کرنے. تو آپ نے اگر ایک اوور آل کر لیا, ٹاپ پوائنٹ آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا تو کافی ہے. ہر روز نیا ڈیٹا اپڈیٹ کرنے کی نہ تو کوشش کرو نہ غلطی کرو. جی سر ایک شاید مت کہہ لوں یا اس کو مس پرسیپشن کہہ لوں, کرنٹ افیئرس کے جو سبجیکٹ کو ڈیلنگ ہوتی ہے وہ میکسیمم اسٹوڈنٹ سارے سبجیکٹس میں آخر میں رکھتا ہے, کیونکہ بچوں کو لگتا ہے کہ ایگزامس کیونکہ کرنٹ افیئر کا ہے, جو دسمبر میں جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہوں گے وہی پیپر میں آئے گا, اور دسمبر میں اپنی ریسرچ کو لمٹ کر دو. جنوری میں بالکل کرنٹ افیئر کے لیے لائک نیوز پیپر مت دیکھو, کوئی اور چیزیں مت دیکھو. تو سر اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ اچھا ابھی فیبروری میں کیونکہ پیپر آ رہا ہے تو دسمبر میں کرنٹ افیئر دیکھ لو بس, مور دین انف, کیونکہ دسمبر کا ہی جو کنٹمپریری ایشو ہوگا وہی فیبروری میں پوچھا جائے گا, کیونکہ آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے کرنٹ افیئر پیپر کا وہ موسٹلی کنٹمپریری بیسس پہ چل رہا ہے. If Dr. Fatma, if you look at the papers of the past 10 years, you would not find more than one question that would be based on, let's say, December or November onward issues. Majority of the questions would be from across the year. پورے سال کے پہ بیسڈ ہوں گے, یا 1.5 سال پہ یا 2 سال پہ بیسڈ ہوں گے. آخری 1-2 مہینے میں سب کچھ نہیں آ رہا ہوتا. تو اسٹوڈنٹ اگر یہ غلطی کر رہا ہے تو بہت بڑی غلطی کر رہا ہے کہ میں کرنٹ افیئر کو بالکل آخری مہینے میں پڑھ لوں. یار کرنٹ افیئر آپ کا 60% یا 50% پلس اب سی ایس ایس بن چکا ہے. آپ سی ایس ایس وداؤٹ کرنٹ افیئر نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ یو کین ناٹ ڈو سی ایس ایس وداؤٹ ایس اے. ویری ٹرو, یو کین ناٹ ڈو دیٹ. یو کین ناٹ ڈو سی ایس ایس وداؤٹ پریسی اور انگلش لرننگ کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. دا سیم از دا کیس آن کرنٹ افیئر. آپ کسی بھی پیپر کو اٹھا کے دیکھ لو, آپ کا آئی آر ہے, آپ کا پولیٹیکل سائنس ہے, آپ کا پک افیئر ہے, آپ کا کرنٹ افیئرز ہیں, آپ کا ایس ہے اینڈ مور. تو آپ کرنٹ افیئر کو آخری 1 مہینے یا 1.5 مہینے کے لیے رکھ لیں. دس از اے سوسائڈل اپروچ. نیور ڈو دیٹ. کیونکہ سر ہمیں اکثر کچھ لوگ ایسی بھی گائیڈنس دیتے ہیں, ہو جاتا ہے سی ایس ایس 2 مہینے میں 3 مہینے میں. ہاں جی. تو سر یہ تو پھر اس بات فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اور چیز سمجھا دوں. فرام دا میگزین, چونکہ اللہ نے مجھے وسیلہ بنا رکھا ہے اس میگزین کے لیے لیڈ کرنے کے لیے. بڑی اچھی ٹیم ہے میرے ساتھ, بڑے محنت کرتے ہیں, اسپیشلی حسن علی گوندل, مسٹر طاہر اور پھر میرے ریسرچرز. لیکن میں آپ کو پہلے صرف یہ 2 لاسٹ میگزینس کے ایشوز کو بتا دوں. فار ایگزامپل ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ابراہم ڈیل, وہ میں لاسٹ میگزین میں دے چکا ہوں. اس جو آخری میگزین فار دس ایئر ہے اس میں نے نہیں دیا. اسی طریقے سے ایک ٹاپک ہے سرکولر ڈیٹ, ادھر دے چکا ہوں. فار ایگزامپل چبغار ڈیل میں ادھر دے چکا ہوں. افغان پیس پروسیس پہ ٹاپک میں نے ادھر دیا ہوا ہے. تو آپ کو ایشوز کب ملتے ہیں؟ آپ نے ساتھ ساتھ کرنٹ افیئر کو لے کے چلنا ہوتا ہے. پورے سال آپ کو کرنٹ افیئر ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. انگلش اینڈ کرنٹ افیئرز شوڈ گو along the year, across the year. بقیہ سبجیکٹ آپ A to Z تیار کر سکتے ہیں, لیکن کرنٹ افیئرز اتنا نہیں. جی ٹھیک ہے سر. اس کا مطلب سر یہ ہوا کہ اگر جو بچے اسٹارٹ سے نہیں پڑھے ہوئے تو ان کے لیے میگزین سم ہاؤ ایک رول پلے کر سکتا ہے. دیکھیں, کسی کو یہ ایک وہ نہ جائے کہ ہم اپنے صرف سورسز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے سب کا جاریہ بھی ساتھ کرنا ہے. جس نے جہاں سے بھی پڑھنا ہے پڑھے, لیکن سورس اچھا ہو. پہلے میں نے کہا اسپیکر کو سن لیا, 1-2 بار سن لیا اور ورتھ نظر آیا, فالو کریں. رائٹر کو سن لیا, پڑھ لیا,
जहाँ से भी पढ़ लिया फॉलो करें उसे, ठीक है। एक मैगज़ीन उनको लगता है कि फ़लाना मैगज़ीन जो है वो अच्छा CSS का सिलेबस को अच्छा कवर कर लेता है, वो जिसका भी है फॉलो कर दें उसे, लेकिन साथ में ये भी देखें कि उस पर्टिकुलर मैगज़ीन को कितना सारा फॉलो किया जा रहा है, कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ही और शी शुड स्टे डिफरेंट बाय मेकिंग एडिशंस एंड ओमिशन टू द मैगजीन सोर्सेज ऑल्सो, लेकिन हाँ द बेसिक सोर्स शुड बी CSS रिलेटेड मटेरियल अवेलेबल इन द मार्केट। सर एक बस आखिरी सवाल मेरा आपसे, फिर मैं आपको फ्री कर दूंगी। मेरी क्लास भी है तो जी सर। सर आपके गेस्ट बड़े माने जाते हैं, पर स्पेसिफिकली मैं आपको बड़ा फॉलो करती हूँ, तो इसलिए मैं कहती हूँ आपके 2020 में 6 सवाल करंट अफेयर के गेस्ट आपके दिए हुए आए थे, इसी तरह IR के आपके 2 सवाल आए थे, ऐसे में भी आपका गेस्ट 3 टॉपिक्स जो आपने मतलब प्री एग्जाम्स बताए थे कि ये आ सकते हैं वो आए थे। सर एनी गेस्ट अभी 2021 के लिए अगर आप हमें बता दें तो। जी मैं गेस्ट ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मैं जो रिवीजन की मेरी क्लासेस हैं वो सारे गेस्ट टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, और आई विल ट्राई टू टीच अराउंड 25 प्लस माइनस टॉपिक्स, जो कि पाक अफेयर का बड़ा पोर्शन कवर करेंगे, IR पेपर B कवर करेंगे, करंट अफेयर कवर करेंगे, ऐसे कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल इस्लामोफोबिया में करवाऊंगा, सिंगल नेशनल करिकुलम करवाऊंगा, कोविड करवाऊंगा, अफगान पीस प्रोसेस, अब्राहम डील, चबहार डील, रिवाइवल ऑफ CPEC, द पॉजिटिव इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन पाकिस्तान, सर्कुलर डेट वगैरह, ये टॉपिक्स हैं जो मैंने रिवाइज भी करवाने हैं। कोशिश होगी कि और दुआ होगी कि इस साल भी ऐसा ही हो। चलिए वी विल बी स्टे ट्यून, और हम सर को करेंगे। मैं भी सेशन हैंड ओवर करती हूँ मिस जरीन को, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you. Am I supposed to stay? Okay. Yes, Okay. Sir, thank you very much. It was a very informative session, and we have hundreds of viewers Yeah. tuning in right now. Okay. So you already answered Fatma's question जो predicted topics का था। उसमें students ये भी पूछ रहे हैं कि आपके revision classes हो कब रहे हैं? असल में यूँ हुआ कि थोड़ा सा मसरूफियत ऐसी हो गई, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस होते हैं जिस वजह से आप थोड़ा सा चीज़ें आपसे आगे पीछे हो जाती हैं। आई वॉज सपोज टू कंडक्ट द रिविजन क्लासेस बाई 25th of this month जो भी गुजरा है, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट। होपफुली बाई 3rd or 4th मैं रिवीजन क्लासेस लूँगा, और 4 क्लासेस मेरी कम से कम हो जाएंगी, तो जितनी भी की टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। So I hope our viewers heard that 3rd या 4th से revision classes start होंगे। आप लोगों को जो हमारा एनोवे पेज है उस पर एडवर्टाइज किया जाएगा कि इस दिन से मेरी क्लासेस हैं। अच्छा सर, एक स्टूडेंट पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक पूछ रहा था, आपने ब्रीफली उसका जवाब दे दिया था, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट से हमें इसका जवाब दें। I already have a lecture on YouTube how to attempt a question, not only of current affairs, of any paper. I already have a lecture. I'll be giving another lecture on this. और उस पर सीधा लिखा होगा पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक, ठीक है, रिवीजन में। तो मेरे ख्याल में क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, आंसर उसका लंबा है, तो आई शुड आंसर इट देयर। या जी सर। थैंक यू। सर ये सवाल नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आई गॉट 87 मार्क्स यूजिंग सर स्ट्रैटेजी, तो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि वो जो भी है अल्लाह करे कि अक्सर को ऐसे मार्क्स मिलते रहे। जी। अच्छा सर, बेस्ट बुक फॉर पाक अफेयर्स इन द सेंस कि आई गेस बेटर वे टू आस्क दिस क्वेश्चन वुड बी कि पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स का ओवरलैप कितना होता है? देखिए, पाक अफेयर इज प्री 1947, पोस्ट 1947। ऐसे साल हमने देखे जिसमें प्री 1947 ने डोमिनेट किया, और ऐसे भी साल हमने देखे कि पोस्ट 1947 ने डोमिनेट किया। फॉर एग्जांपल ये जो कमिंग साल है एग्ज़ाम है, उसमें पोस्ट 1947 ने डोमिनेट करना है प्रोबेबली, एज पर जो पिछले 5-6 साल के पेपर के जो ट्रेंड चला आ रहा है। तो अगर हमने उस बुनियाद पे देखना है तो कम से कम 3 क्वेश्चंस इफ़ नॉट मोर पाक अफेयर में कंटेम्प्रेरी होंगे।
ایز فار دا بک از کنسرنڈ میں تھوڑا سا بائسڈ ہو جاؤں گا, نہیں ہونا چاہوں گا کہ کون سی کتاب زیادہ اچھی ہے کون سی بری ہے. ہاں ایک بائسزم تھوڑی سی میری, ظاہری بات ہے یہ ہمارا ادارہ ہے, میرا ادارہ ہے, علی محمد علی خان صاحب اور بابا خیل صاحب اور عاطف دا اونر, ہم اب ایسے بن گئے وی آر لائک بردرز ناٹ کولیگز فرینڈز. تو یہ ہمارا ادارہ ہے, اس کی طرف بائسزم ہمارا نیچرلی ہے. ہماری بھی ایک کتاب ہے لیکن مارکیٹ میں اور بھی کئی سارے کتابیں ہیں, تو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا. نام نہ لیں. اور اس کے علاوہ سے ون اسٹوڈنٹ واز آسکنگ کہ ہم نے ایگزامینر رپورٹس دیکھے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ اسپائرنٹ شوڈ پریپیئر کرنٹ افیئرس فرام اے فارن پرسپیکٹو. تو آپ نے کہا تھا کہ ڈپینڈنگ آن دا ٹاپک آپ کا نیشنلزم نظر آنا چاہیے. سو واٹ وڈ یو سے اباؤٹ؟ نہیں, اسٹوڈنٹ نے جو چیز پک کی ہے اس نے کمپلیٹلی پک نہیں کی. رپورٹ ہر سال میں بھی پڑھتا ہوں, ناٹ اونلی ریگارڈنگ کرنٹ افیئرس, ہر پیپر کے بارے میں رپورٹ پڑھتا ہوں. اسی رپورٹ کے بنیاد پہ تو ہم نے چیزوں کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. ایف پی ایس سی میں جو پینل ہے یا جو ہیرارکی ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے, تو ہم نے ہیرارکی کو دیکھ کے اس کے مطابق, فار ایگزامپل جو پچھلا چیئرمین تھا وہ تھوڑا سا انالیٹیکل تھا, وہ پیپر بھی انالیٹیکل لے کے آ رہا تھا, تو ہم نے اس کے مطابق اپروچ بھی وہی کر دیا, کویشچن بھی ہم نے وہی کر دیے, ٹاپکس بھی ہم نے وہی کر دیے. اس سے پچھلا جو چیئرمین تھا وہ تھوڑا سا ایلیبوریٹو تھا, ایکسپلینیٹری تھا, یا ان کے ساتھ جو ٹیم تھی وہ تھی, تو ہم بھی اس کے مطابق چلتے رہے. جو رپورٹ آپ بتا رہی ہیں وہ کرنٹ افیئر کے پیپر کے بارے میں ہے. وہ جو رپورٹ میں ہے وہ بیسیکلی کرنٹ افیئر کے پیپر کے بارے میں, کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فورن پرسپیکٹس کو فوکس نہیں کرتا, صرف پاکستانی پرسپیکٹس کو فوکس کر رہا ہوتا ہے. ٹرو, آپ نے اگر ایک ایشو ہے پاکستان یو ایس ریلیشنز ہیں تو آپ نے یو ایس پرسپیکٹو کو بھی فوکس تو کرنا ہے, ان کے رائٹرز کو, ان کے کیا کہتے ہیں یعنی اکیڈیمیا کو, ان کے کیا کہتے ہیں جو پالیسی میکرز ہیں یا ان کے گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں ان کے اوپینین بھی دینے ہیں, ساتھ میں اپنا بھی دینا ہے, لیکن سپر امپوز اپنا کرنا. جی. اینڈ سر لاسٹ کویسچن از اسٹوڈنٹ واز آسکنگ کہ ہم سوال میں بیسڈ آن دا کویسچن پروز اینڈ کونس دیا کریں, صرف پروز دیا کریں, صرف کونس دیا کریں, آنسر کے لیے ہائی اسکور کے لیے بیسٹ کون سا ہے؟ دیکھیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سے بات کی, یہ پروز اینڈ کونز, کاز اینڈ افیکٹ ہر کویشچن میں نہیں پوچھے جاتے. اگر کویشچن ایلیبوریشن مانگ رہا ہے, لیٹس سے گیو دا کازز آف اے پرٹیکولر ایشو. فار ایگزامپل ہمارا سرکولر ڈیٹ اتنا بڑا ہے, اس کی کازز کیوں ہیں, کیا ہے, ایلیبوریٹ کر دو. وہ کہتے ہیں ایلیبوریٹ, تو آپ نے وہ ایلیبوریٹ کرنے 10-12 کازز دینے ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ پوچھتا ہے کہ اس کے افیکٹس کیا ہیں تو آپ افیکٹس بتائیں گے. لیٹ سے وہ دونوں پوچھتا ہے, آپ دونوں بتائیں گے, دونوں میں کیا کہتے ہیں 50-50 ایچ کریں گے. ساتھ میں یہ بھی ہے, لیکن اصل اسٹوڈنٹ پتہ ہے غلطی کیا کرتے ہیں, یہ یہاں پہ بتانا چاہوں گا میں, کہ اسٹیٹمنٹ کو پورا پڑھتے نہیں ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ وچ پرٹیکولر پارٹ آف دا کویشچن کیریز مور مارکس. فار ایگزامپل ایک کویشچن ہے, اکثر میں کیا کرتا ہوں جب بھی پیپر بناتا ہوں تو ایک لمبا اسٹیٹمنٹ بنا لیتا ہوں. اس لمبے اسٹیٹمنٹ میں کتنے مارکس ہوتے ہیں, 4 یا 5 مارکس ہوتے ہیں. مارکس کہاں پہ ہوتے ہیں, کریٹیکلی ایویلیویٹ, اینالائز, وہاں پہ ہوتے ہیں, ٹھیک. تو کویشچن کے کتنے پارٹس ہیں, ڈائمینشنز ہیں, آپ نے یہ پک کرنا ہے. ہر جگہ پہ کاز اینڈ افیکٹ نہیں چل رہا ہوتا, یہ آپ کو چاہیے ہوتا. ہر جگہ پہ ایلیبوریشن نہیں چاہیے ہوتی ہے, کہیں پہ مکسچر ہوتا ہے, کہیں پہ صرف ایلیبوریشن ہوتی ہے, کہیں پہ کریٹیکل انالیسس, کہیں پہ مکسچر ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کون سے پارٹ میں کتنے مارکس ہیں. ہمارا اسٹوڈنٹ یہی غلطی کرتا ہے کہ کون سے پورشن میں مارکس کتنے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ پاتا. فار ایگزامپل ابھی میں نے ایک پیپر چیک کیا ہے, ہمارا ایک لڑکا ہے آلریڈی OMG گروپ میں سرو کر رہا ہے, خضر نام ہے, ہی از فرام سوابی. دا آنسرز ہی گیو, چونکہ سارے پیپر تو میں چیک نہیں کر پاتا, اب بہت بڑی دنیا ہو گئی, جب آپ کے پاس 1200-1500-2000 پیپر آتے ہیں کیسے چیک کریں گے. تو پوری ٹیم جو میرے ساتھ ہے تو وہ چیک کر رہی ہے, تو میں ان کو ایک کی دے دیتا ہوں. علی خان صاحب یہی کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہمارے ٹیچر یہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ظاہری باتیں جو کی ہم نے دیا اس کے مطابق, اور پھر اسٹوڈنٹ بھی ہم نے وہ بندے پک کیے ہوتے ہیں جو آلریڈی
اس پروسیس سے گزر چکے ہیں, ایلوکیٹ ہو چکے, جن کی رائٹنگ کیپیسٹیز ہیں. اب یہاں پہ وہ پیپر میں بتا رہا تھا کہ اس بندے نے اتنا کلاس کا لکھا ہوا تھا, کوئی لمبی کہانیاں نہیں بنائی تھی, جو کویشچن کے ڈیمانڈس تھے وہ پورے کیے تھے. لیٹس سے کویشچن کے 3 آسپیکٹس ہیں تو 3 آسپیکٹس انہوں نے فوکس کیا تھا. ایک آسپیکٹس کے مارکس زیادہ ہیں, فار ایگزامپل لیٹس سے 10 مارکس ہیں, تو اس نے اس کے مطابق لکھا تھا. دوسرا ایک اور بھی ہمارا لڑکا ہے, اس کا نام عبداللہ ہے, ہی از آلسو این او ایم جی گروپ, اس نے یہ نہیں کیا تھا. تو ون گاٹ 34, the other got 72. That's quite a difference. Yeah? چلیے سر, that was our last question. اب میں viewers کو address کرنا چاہوں گی کہ please stay tuned for our other sessions. آج کا سیشن ہمارا تھا with the greatly revered Sir فرید اللہ خان on current affairs. نیکسٹ سیشن ہم اناؤنس کریں گے اپنے فیس بک پیج پہ, so stay tuned for the advertisements and remember سر فرید کے بھی ریویژن کلاسز بھی ہوں گے which are open to the public, 3rd یا 4th سے اسٹارٹ ہوں گے, and that too ہم ایڈورٹائز کریں گے. So thank you so much for joining us today and goodbye from Live Learning with Noah.